پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے خواتین اور ایام کے بارے میں ایک سوال کیا تھا. بات یہ ہے کہ ایک طہر ہے، مثلاً 5 7 10 دن وہ ایام میں رہی، پھر وہ پاک ہو گئی. صورت مسئلہ آپ نے یہ پوچھی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی دوا کھا لی اور اس دوا کی وجہ سے خون آنے لگا. تو رفعت قاسمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ایام نہیں ہیں. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اصل مسئلہ دیکھیں گے وہاں ان کے، تو ان کی کتاب میں دیکھا آپ نے بالکل صحیح تحریر فرمایا ہے، لیکن رفعت قاسمی صاحب مرحوم نے کوئی حوالہ نہیں دیا، اس لیے فتویٰ اس پہ نہیں دیا جا سکتا. شامی نے عدت کے باب میں اور ایک اور مقام پہ بھی 2 جگہ یہ لکھا ہے کہ کوئی خاتون جب خود سے دوا کھائیں اور اس دوا کی وجہ سے ایام شروع ہو جائیں تو وہ جو خون آ رہا ہے وہ ایام ہی میں شمار ہوگا، اگرچہ وہ پہلے پاک ہو چکی. طلاق کے باب میں مثلاً یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کی عدت 3 مرتبہ اس عمل سے گزرنا تھا، طہارت کے، پاکیزگی کے، اور 2 مرتبہ کے بعد خون ہی نہیں آیا. تو فقہا کہتے ہیں کہ شامی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اب وہ دوا اگر کھا لے اور اس کی وجہ سے جو خون آئے گا یہ تیسرا حیض شمار ہوگا اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ جو مسائل ہیں بہت ہی باریک ہیں. اس لیے رفعت قاسمی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے دیوبند دارالعلوم میں، اور لیکن یہ کہ وہ مفتی نہیں تھے. تو کبھی بھی شرعی مسائل میں بغیر ضرورت کے نہ بولنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے. آدمی بس صاف جواب دے، یار مفتیوں سے پوچھو بس. اور اپنے لیے اگر کوئی عمل کرنا ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، یا بعض اچھے مفتی جو ہیں ان کے اعمال بڑے صالح ہوتے ہیں تو وہ عمل کسی درجے میں آدمی کی رہنمائی کر دیتا ہے.